ڈسکس کر رہے تھے محمد بن قاسم کو بیٹا. محمد بن قاسم کو ہم نے پڑھ لیا تھا بیٹا. اس کے بعد ہم نے محمود غزنوی کا دیکھا بھی محمود غزنوی نے جو ہے نا وہ کس طرح حکومت کی آ کے بر صغیر کے اندر کون کون سے علاقوں پر آ کے قابض ہوئے. اس کے بعد اس نے ملتان کی طرف رخ کیا. ملتان میں جو ہے نا سومناتھ کا جو ہے نا مندر تھا, ٹھیک ہے, بار بار اسی کو اٹیک کیا جاتا تھا اور وہاں سے جو ہے نا جتنے بھی وہ معاملات تھے یا جو ہے نا اس کی کہتے زر کہہ سکتے ہیں جس کو, وہ تمام تر اٹھا کے پھر وہ ٹھیک ہے غزنی چلا جاتا تھا. تو اس کے بعد ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارا قطب الدین ایبک بیٹا. یعنی قطب الدین جو ہے نا ترکستان کا رہنے والا تھا بیٹا, ٹھیک ہے. یعنی اس کے بچپن کے حالات زندگی اور والدین سے متعلق معاملات پر پردہ پڑا ہوا ہے, یعنی کہ پتہ ہی نہیں ابھی اس کے ماں باپ ہے تو ہے کہاں, یعنی کہ یہ تو اس کے والدین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک. یعنی صرف اس قدر معلوم ہو سکا کہ اس کے ایام طفیلیت ہی میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والا گروہ نے اغوا کیا. یعنی کہ یہ بچہ ہی تھا تو اس کے جو ہے نا گھر والوں نے وہ جو ہے نا دوسرے جو غلام ٹھیک ہے لوگ ٹھیک ہے لیتے تھے انہوں نے اس کو اغوا کر کے آگے بیچ دیا تھا. یعنی کہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے قطب الدین ایبک, جیسے آپ لوگوں نے نام سنا ہے اور یہاں اس کی ہسٹری بہت عیاں ہے بیٹا. یعنی کہ وقت کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ولی بھی سمجھا جاتا تھا قطب الدین ایبک بیٹا. یعنی کہ اس نے جو ہے نا گورنر کا ٹھیک ہو گیا بیٹا. یعنی کہ قطب الدین ترکستان کا رہنے والا تھا. یعنی کہ وہ تمام تر چیزیں ہم اس کے اندر ٹھیک ہے ڈسکس کر رہے تھے بیٹا. یعنی کہ گورنر قاضی فخر الدین عبدالعزیز کو فی کے ہاتھ جو ہے نا فروخت کر دیا گیا. یعنی اس کو جو ہے نا وہ جو قاضی تھا ادھر کے رہنے والا بادشاہ تھا ٹھیک ہے, ہاں اس کے ہاتھ انہوں نے اس کو جو ہے نا یعنی کہ بیچ دیا. خرسان کا بادشاہ تھا جو. تو اس کے بعد قاضی نے اگرچہ اسے بطور غلام خرید کر اپنے پاس رکھ لیا بیٹا قاضی نے, لیکن پھر بھی اس کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. یعنی کہ اس نے اس غلام کو بھی ایک اعلیٰ تربیت دی. یعنی کہ اگر قطب الدین ایبک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے غلامی کے اندر تھے, یعنی کہ چھوٹے ہی تھے تو غلامی کے اندر, یعنی کہ ماں باپ سے اغوا کر لیا گیا. اس کے بعد اس کو خرسان کے بادشاہ قاضی گورنر کے پاس اس کو بھیج دیا گیا. اس قاضی نے ایز اے ہیومینٹی یا انسانیت کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے تعلیم کا مختلف قسم کے انتظامات کیے. اس نے قرآن مجید حفظ کیا اور عربی و فارسی زبانوں پر عبور حاصل کیا. یعنی کہ وہاں پہلے جدید دور میں یہ تھا, یعنی جدید دور کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ جو ہے نا پریویس دور میں یہ تھا کہ لوگ صرف عربی اور فارسی پر عبور حاصل کرتے تھے جو مسلمان ہوتے تھے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی کہ اس کا جو ہے نا تیر اندازی اور شاہ سواری دوسرے فنون جنگ میں بھی ٹھیک ہے ملک حاصل کر لیا. یعنی کہ یہ کیا تھا جو ہے نا وہ شاہ سوار بھی تھا, اچھا جو ہے نا گھوڑے سوار کہہ سکتے ہیں اس کو, اور اس کے جو ہے نا تو بعض جو ہے نا تیر اندازی کے اندر بھی کافی وہ ماہر تھا. قطب الدین ایبک چھوٹے ہوتے ہوئے یعنی بچپن ہی میں بیٹا. اس عرصے میں قاضی فخر الدین کا انتقال ہو گیا. اس کے بیٹوں نے قطب الدین کو باحیثیت غلام ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا. یعنی اس کے بعد اس کو پھر آگے بھیج دیا گیا. یعنی اس جو اسے غزنی لے گیا اور محمد غوری کے ہاتھ فروخت کر دیا. یعنی کہ محمد غوری کے ہاتھ انہوں نے پھر اس کو قطب الدین ایبک کو آگے جو ہے نا بیچ دیا بیٹا. یعنی کہ اس کے بیٹوں نے, یعنی کہ وہ جب قاضی فخر الدین مرا تو اس کے بیٹ جب جو ہے نا خلیفے میں آئے تو انہوں نے اس غلام کو بیچ دیا, کیونکہ وہ اس سے جو ہے نا اچھا بیہیو نہیں کرتے تھے. یعنی کہ وہ سمجھتے تھے بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری سلطنت پر ٹھیک ہے بادشاہت نہ کرنا شروع کر دے, یا جو ہمارا والد اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہماری جو گدی نشینی ہے اس کو نہ دے دیجیے. اس لیے اس نے اس کو اٹھا کے پھر بیچ دیا آگے بیٹا غوری کو. یعنی محمد غوری کے پاس قطب الدین نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا ثبوت دیا اور اپنی لیاقت و قابلیت کے سبب اس کے دل میں بھی گھر کر لے. یعنی کہ یہ ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے, ٹھیک ہے, شاہ سوار بھی تھے اور تیر انداز بھی تھے, اور علم کے اندر بھی ان کا اندر فارسی اور عربی کے اندر کافی مہارت تھی ان کو. تو اس لیے وہ وہیں جہاں بھی جاتے تو اپنا سکہ ٹھیک ہے آزما لیتے, یا ادھر جو ہے نا وہ اپنا سکہ منوا لیتے تھے. یعنی کہ بتاتے تھے بھی یعنی یہ اس طرح کے وہ تیر کمان وغیرہ چلا کے دکھاتے تھے ان کو بیٹا. یعنی کہ محمد غوری کو اپنی جو ہے نا نرینہ اولاد نہ تھی. یعنی کہ محمد غوری کی جو ہے نا وہ اپنی اولاد ٹھیک ہے نہیں تھی. اس نے قطب الدین پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کرنا شروع کیا اور اسے آزاد کر کے میر شکار اور جو ہے نا وراگلا استبل بنا دیا گیا. یعنی کہ وہ وہاں کا جو گورنر ہوتا ہے وہ بنا دیا گیا اس کو. یعنی محمد غوری اس کی جو ہے نا کارکردگی اور وفاداری سے بہت خوش ہوا. یعنی کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا جہاں بھی جاتا غوری جنگ لڑنے کے لیے تو قطب الدین کو ساتھ لے جاتا. قطب الدین اس کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کے اندر شرکت کرتا اور اس طرح مختلف علاقوں کے قبضے وغیرہ کرتا تھا. کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری
آف مسلم رولر، یعنی کہ جو بر صغیر کے اندر تھے بیٹا، یعنی کہ اس کا قطب الدین ایبک نے خراسان کے حکمران کے خلاف اپنی جنگی جو ہے نا قابلیت کا مظاہرہ کیا، تو محمد غوری نے اسے اپنا مصائب خاص بنا لیا، یعنی کہ اس کو پھر اپنا خاص جرنیلوں میں شمار کر لیا اس کو، یعنی کہ اس نے جو ہے نا مختلف قسم کے بادشاہوں کے خلاف ٹھیک ہے جنگیں لڑی بیٹا۔ محمد غوری نے ہندوستان پر حملے کیے تو قطب الدین بھی ان حملوں میں محمد غوری کے ساتھ تھا، یعنی کہ اس طرح وہ محمد غوری کے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیونکہ وہ اب اس کا اسپیشل لشکر میں شمار ہو گیا تھا، اسپیشل جرنیل میں شمار ہو گیا تھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دہلی اور اجمیر کی فتوحات کے بعد محمد غوری نے اسے اپنے ہندوستانی مکتوبات کا وائسرے بنا دیا گیا، یعنی کہ اس کا یعنی کہ وائسرے بنا دیا، یعنی مختلف قسم کے پیغام وغیرہ بھجوانے کے لیے ان کو مختلف قسم کا وائسرے بنا، یعنی اس کا جہاں پہ جو انہوں نے فتح کی تھی اس کو ٹھیک ہے چارج دے دیا گیا، یعنی کہ تمام تر معاملات اس کے انڈر ہونے شروع ہو گیا بیٹا۔ ہاں تو اس کے بعد اس نے کہا ایبک کی وجہ تسمیہ، یعنی ایبک لگایا کیوں گیا تھا لفظ، یعنی قطب الدین لفظ اصل میں ہاں اس کا تھا قطب الدین ٹھیک ہے، ایبک انہوں نے کیوں لگایا، وجہ کیا تھی ایبک لگانے کی بیٹا، یعنی کہ ایک جو ہے نا ترکی زبان کا لفظ ہے ایبک، جو ہے نا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایسے شخص کے ہوتے جس کی چھوٹی انگلیاں جو ہے نا چنگلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، یعنی کہ اس کی انگلیاں دو ٹوٹی ہوئی تھی بیٹا، ٹھیک ہو گیا۔ اور قطب الدین کی چھوٹی انگلی چونکہ ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے اسے ایبک کہا جانا لگا، یعنی کہ اس کو ایبک اس لیے کہا جانے لگا قطب الدین ایبک کو، یعنی ایبک ہم بھی سوچتے تھے پتہ نہیں ایبک کیوں لگایا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی کاسٹ تھی یا اس کے اندر ریلیٹ تھا یا اس کا کوئی شاہی خاندان کا سسٹم تھا یا جس طرح کا بھی تھا، تو ایبک ہم ٹھیک ہے ہاں اب ایبک کا پتہ چلا بھی اس کی ایک جو ہے نا وہ ایک سے دو انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو ایبک بلایا جاتا تھا، جو رفتہ رفتہ اس کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ترک اپنی خاندانی تمیز کی خاطر ایبک کا لفظ اپناتے ہیں یعنی رکھتے ہیں، یعنی کہ ترکوں کا رواج ہے جیسے جو ہے نا وہ جو ہے نا ارطغرل غازی ڈرامہ جا رہا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے سین دکھائے جاتے ہیں جو اسلام کے ریلیٹ ہوتے ہیں بیٹا، تو اس طرح وہ قطب الدین ایبک بھی اس لیے لگایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ترکوں کو شان کے مطابق تھا، جیسے جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ اس کو بھٹو خاندان کی بات کرتے ہیں تو وہ ساتھ اپنے بھٹو لگا دیتے ہیں بھی فلاں چیز، یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے مینشن ہو جاتا ہے بھی فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس طرح وہ ایبک بھی ترکی تھے بیٹا، ٹھیک ہے۔ ترک اپنے خاندان کی تمیز کی خاطر اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے اور قطب الدین نے بھی ایسے ہی کر لیا، اسے ٹوٹی ہوئی انگلی مراد نہیں، اس کا ایبک ترکی زبان میں بطور پیار کے ایک لفظ بھی بولا جاتا ہے بیٹا، جس کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، لیکن قطب الدین شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا وجیح نہ تھے، یعنی کہ اتنے خوبصورت بھی نہ تھے، یعنی کہ ان کو جو ہے نا پیارا سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ صرف اسی بنیاد پر اس کو ایبک کہتے تھے بھی اس کی انگلی ٹوٹی، اس لیے ایک کی وجہ تسمیہ کرین قیاس رہی کہ مورخین نے اکثریت کا رجحان اس طرف ہے کہ ایبک اس کی ٹوٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا قطب الدین ایبک بیٹا، ٹھیک ہے ایبک بیٹا۔ تو باحیثیت وائسرے بیٹا، یعنی محمد غوری نے ٹھیک ہے ترائن کی دوسری جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا دہلی اور اجمیر پر جو ہے نا قبضہ کر لیا بیٹا، اور اپنے معتد خاص قطب الدین ایبک کو اپنے نائب بنا کر غزنی چلا گیا، یعنی کہ اس نے اس کو وہ قطب الدین ایبک کو جو علاقہ انہوں نے فتح کیا بیٹا اس کا جو ہے نا دہلی اور اجمیر کو، تو وہیں پہ اپنا وائسرے بنا کے جو ہے نا چلا گیا۔ قطب الدین کے یہ وقت بہت ہی کٹھن تھا، شماری ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں ابھی مخالفین کی حکومتیں قائم تھی، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ علاقوں کے اندر مختلف قسم کے جو حکمران تھے ہندو حکمران، اصل میں جو بر صغیر ہے وہ ہندوؤں کا تھا، یعنی کہ مسلمانوں نے آ کے اوپر سے آ کے قبضہ کیا، یعنی مختلف قسم کے گروہ در گروہ اس میں انٹر ہوتے گئے۔ اصل میں یہ ہندوستان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہندوؤں کا علاقہ تھا سارا، ٹھیک ہے، اس کو ہندوستان کہتے ہیں بیٹا۔ جو مسلمانوں کو ہندوستان سے کے نکالنے کی تدبیر سوچ رہے تھے، یعنی کہ وہ سوچ رہے تھے بھی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نکالا جائے، کیونکہ سب سے پہلے تو محمد بن قاسم آیا، ٹھیک ہے، محمد بن قاسم نے اپنے جو ہے نا مختلف قسم کی فتوحات کے بعد جو ہے نا مختلف قسم کے انہوں نے اٹیچمنٹ کی، مختلف قلعے جو ہے نا وہ کیے، تو وہ اس سے ہندوؤں کی حکومت ٹھیک ہے ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چال جو ہے نا چلنا شروع کر دی، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی محاذ پر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے رہتے بیٹا۔ جو مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی تدبیر سوچ رہے تھے، بر صغیر کی آبادی ہندو تھی اور مسلمانوں کو غیر ملکی اور دشمن سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ وہ کیا سمجھتے مسلمانوں کو بر صغیر کے اندر دشمن سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہوتے جیسے قابض کرنے، جیسے ہم جو ہے نا برطانیہ کو سمجھتے ہیں بھی جب جو ہے نا برطانیہ آیا ٹریڈنگ کے دوران تو یہاں آیا، وہ اس نے ایسا ایسا قدم جما لیا تو اس نے اپنی حکومت کر لی، اس کے بعد وہ چلا گیا، تو ہم 100 سال اس کو یہی سمجھتے رہے بھی یہ بر صغیر ہمارا ہے اور اس پر حکومت صرف ہمارا حق ہے، ان کا حق نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو اس طرح ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بر صغیر ہے یہ صرف ہمارا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف ہم ہی رہتے تھے، یہ مسلمان جو حکمران دوسری طرف سے آئے انہوں نے اٹیک کر کے آئے، یا ادرس جتنے بھی تھے انہوں نے ہماری مالی اور وسائل پر آ کے قبضہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم کمزور تھے اس لیے یہ آ کے جو ہے نا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی حکمران رائے کی زبان سے واقف نہ تھے، ان کی حقیقی مسائل کو سمجھنا اور یہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرنا خاصا مشکل تھا۔ یعنی کہ کیا کرتے، یعنی کہ وہ قطب الدین ایبک جہاں پہ جو ہے نا جو علاقے فتح کرتے، کیونکہ ہر علاقے کی اپنی ایک مختلف قسم کی لینگویج ہوتی ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جیسے اب ہم جو ہے نا جا کے خیبر پختونخوا فتح کر لیں تو وہیں پہ جب ہمیں لینگویج ہی نہیں آئے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھی ان بچوں کے مسائل کیا ہیں، ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں، یا یہ تمام یہ تو اب ایڈوانس دور آ گیا نا، ٹرانسلیٹر ہیں تو ہر چیز ہے وہ بتا دیتے ہیں بھی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ جیسے جو ہے نا چائنیز کا جو پروجیکٹ یہ جو نا سی پیک چلا تو مختلف قسم کے انہوں نے ٹرانسلیٹر رکھے، وہ ٹرانسلیٹر کیا کرتے تھے، ادھر سے جو ہے نا وہ جو ہے نا زمین کا کم ریٹ میں سودا بنواتے تھے، اس کو کہتے تھے وہ جو ہے نا 50 لاکھ مانگ رہے ہیں، تو ادھر ان کو کہتے ہیں وہ 5 لاکھ دینا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، وہ بولتا 50 لاکھ تھا، اس کو بتاتے 5 لاکھ تھے۔ یعنی اس طرح کا مختلف ٹرانسلیٹر پہلے نہیں تھے، اب ہیں ٹرانسلیٹر اس کے، یعنی کہ وہ اس وقت اس نے جو حکمرانوں کا جو ہے نا خاصا مشکل کام تھا، تاہم قطب الدین کے تمام دشمنوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن قطب الدین جو ہے نا شاہ سوار تیر انداز بھی تھا اور اس کے اندر ٹھیک ہے علم فنون پر بھی کافی اس کو مہارت حاصل تھی، اس کے بعد ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ جو ہے نا باقیوں پر فوقیت حاصل کر گیا۔ اس نوزیدہ مملکت کو وسیع تر مضبوط تر بنایا، باحیثیت وائسرے اس نے مدرجہ ذیل کارنامے سر انجام دیے۔ یعنی کہ جب اس کو وائسرے بنا کے غوری صاحب چلے گئے واپسی تو اس نے مختلف قسم کی فتوحات کی بیٹا۔ 1194 میں محمد غوری نے قنوج کے راجہ جے چند کے خلاف کارروائی کی اور قطب الدین نے بھرپور تعاون کیا اور دریائے جمنا کے کنارے فیروز آباد کے مقام پر دونوں فوجیں بالمقابلے ہوئیں۔ یعنی کہ جب 1994 کے اندر یعنی کہ 1994 کے اندر یعنی کہ محمد غوری نے قنوج کے راجے چے چند کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ جو ہے نا غوری نے اس کا ٹھیک ہے یہ جو قطب الدین ایبک تھا غوری کا اس نے ساتھ دیا اور دریائے جمنا کے کنارے پر فیروز آباد کے مقام پر دونوں فوجیں بالمقابلہ ہوئی اور مسلمانوں نے ہندوؤں کو شکست فاش دی۔ یعنی کہ اس طرح پھر مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور ان کے اس قلعے پر فتح حاصل کر لی اور قنوج اور جو ہے نا بنارس پر قبضہ کر لیا اور اسلامی سلطنت کی حدود بہار تک جا پہنچی۔ یعنی کہ اس طرح ہم مسلمانوں کی جو سلطنت اس طرح تھوڑی کہتے ہیں کہ برِ صغیر نے پورے جو ہے وہ مسلمانوں نے پورے برِ صغیر پر حکومت کی، تو انہوں نے مختلف قسم کی جنگیں کی، جنگیں کے بعد فتوحات کرتے 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 جا کے پھر جا کے جو ہے نا 600 سال حکومت کی بیٹا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی اگر ہم پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے سب نے اپنے سیاسی مقاصد استعمال کی، صرف اپنے جو ہے نا بول والا، اور صرف اس کے اندر صرف ایک بندے کا نام دیا جاتا ہے محمد بن قاسم کا، کہ اس نے اسلام کو بول بالا کرنے کے لیے صرف آیا تھا۔ باقی جتنے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے جو ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو سب نے اپنے زار و مال کے لیے اور ادر صرف حکمرانی کے لیے آگے سے آگے جو ہے نا مختلف قسم کے قلعے فتح کرتے رہے بیٹا۔ یعنی قنوج اور بنارس پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد ہو گیا بیٹا کہ اور جو نا موجودہ علی گڑھ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور محمد غوری کے ہندوستان چھوڑنے کے فوراً ہی بعد تو 1996 میں ہانسی کے ہندوؤں نے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، جس سے ہانسی کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یعنی ہانسی ایک علاقہ تھا جہاں پہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ہندو وغیرہ رہتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ مختلف قسم کی فوجیں مختلف علاقوں سے منگوانا شروع کر دی جہاں جہاں پہ ہندوؤں کی حکومت تھی، یعنی وہیں سے مختلف قسم کے دستے آنا شروع ہو گئے، جدید ہتھیار منگوانا شروع کر دیے اس دور کے تیر انداز وغیرہ کے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے قطب الدین ایبک کو لگا بھی شاید والی بات ہے کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا نہ پڑے دوبارہ، تو قطب الدین نے نہایت تیز رفتاری سے حملہ کر کے ہندو فوج کو شکست دی۔ اس نے کیا کیا، یعنی کہ وہ ابھی پلاننگ کر رہے تھے، یعنی کہ مختلف قسم کے دستے وغیرہ منگوا رہے تھے، تو اس نے پہلے ہی اس کے اوپر ٹھیک ہے اٹیک کر دیا، ٹھیک ہے اس چیز کو ساتھ ہی اور فوج کو شکست دی اور ساتھ ہی میرٹھ اور اجمیر پر بھی قبضہ کر لیا، ٹھیک۔ اس کے بعد رنتھوبر جو ہے نا شکست خورد پرتھوئی راج کا بھائی ہیری راج بھی ابھی تک موجود تھا، جو ہیری راج تھا وہ بھی ابھی تک موجود تھا، جہاں اس نے بغاوت کا جو ہے نا کر دی۔ قطب الدین نے رنتھومبور پر چڑھائی کی اور ہری راجہ فرار ہو گیا۔ اس سال ہری راجہ نے دوبارہ بغاوت کر کے اجمیر پر قبضہ کر لیا، اس نے دوبارہ ٹھیک ہے جو راجہ تھا بیر تھا وہ اس نے دوبارہ جو ہے نا فوج اکٹھی کر کے دوبارہ وہ جو ہے نا اجمیر پر جو ہے نا قبضہ کر لیا، لیکن قطب الدین نے اسے شکست دی، تو ہری راجہ نے بدنامی کے مارے جل کر خودکشی کر لی۔ جیسے ہم نے جو ہے نا پیچھے پڑھا تھا جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا اس نے ہری راجہ نے جب اس کو شکست ہوئی تو وہ بھی جا کے اس نے ٹھیک ہے خودکشی کر لی تھی بیٹا، ٹھیک۔
ٹھیک ہے، گجرات سے بھی ان کی مدد کو فوج آ گئی. وقتی طور پر قطب الدین جو ہے نا اجمیر میں محصور ہو گیا، لیکن جب غزنی سے مدد پہنچی تو قطب الدین نے نہ صرف معاصرین کا جو ہے نا پسپا ہونے پر مجبور کیا، بلکہ آگے بڑھ کر گجرات کے دارالحکومت ٹھیک انہل ٹھیک ہے داوڑا میں بھی فوج کشی کی اور اپنی آقا کی شکست کا بدلہ لیا. یعنی کہ وہ کیا تھا، یعنی قطب الدین ایبک وہاں پہ وہ محصور ہو گیا تھا، یعنی کہ مختلف قسم کی فوجیں چاروں طرف سے گھیر چکی تھی ان کو. ٹھیک ہے، جب وہ پیچھے سے گجرات سے جو ہے نا مختلف قسم کے دستے آئے، اسلامی دستے آئے، پھر جا کے انہوں نے اس کا محاصرہ کیا اور دوبارہ اس کو فتح کیا بیٹا. اس طرح ان پر اپنی فوجی قوت کا سکہ جمایا. اگلے 3 سالوں میں قطب الدین نے جو ہے نا بدایوں، تنوج اور مالوا کو فتح کیا، اور 1202 میں التمش سے کالجن میں فتح کیا، اور ادھر محمد بختیار خلیجی نے بنگال بہار پر اسلامی جھنڈا لہرانا شروع کر دیا. اس طرح سلطنتوں کی سرحدوں کو وسیع تر وسیع کرتے گئے. یعنی کہ یہ تھا اس کی تخت نشینی کے بارے میں، یعنی کہ وہ قطب الدین ایبک کی جو اپنی صلاحیتیں تھیں، مختلف قسم کی فتوحات وغیرہ تھی بیٹا. اس کے بعد تخت نشینی کی بات کرتے ہیں بیٹا. یعنی کہ تخت نشینی کے اندر کیا تھا، محمد غوری کی حال اس کے جو ہے نا گزر جانے کے بعد بیٹا اس کا بھتیجا غیاث الدین ٹھیک ہے محمود غوری نے سلطنت کا حکمران ہوا. یعنی کہ اس کی بھی ڈیتھ ہوگی ٹھیک ہے محمد غوری کی بیٹا. تو اس کا بھتیجا آیا، کیونکہ محمد بن غوری کی وہ محمد غوری کی جو ہے نا اپنی اولاد نہیں تھی، اس نے قطب الدین ایبک کو اپنی ٹھیک ہے اولاد ٹھیک ہے بنایا ہوا تھا. اس نے وہ جو حکمرانی آتی ہے وہ اس کے خاندان میں کنورٹ ہوتی جاتی ہے. یعنی کہ اس کے بھتیجا جو ہے نا غیاث الدین محمد ٹھیک ہے محمود غوری کو سلطنت کا حکمران بنا. تو اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کے غوری مقبوضات کا خود مختار حکمران بنا دیا. یعنی کہ جتنے بھی برِ صغیر کے اندر مختلف قسم کے علاقوں کو فتح کیا ہوا تھا اس نے، تو اس کو وہاں کا حاکم بنا دیا ٹھیک ہے قطب الدین ایبک. جیسے آپ لوگ پہلے ٹھیک ہے محمد بن قاسم یہ ہوتے، محمد بن قاسم فتح کرتے کرتے کہاں تک پہنچا، تو جب اس کے جو ہے نا حجاج بن یوسف کے جو ہے نا وہ آئے تو شہزادے آئے، تو انہوں نے اس کو گرفتار کر کے دوبارہ جو ہے نا اس کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، اس میں الٹ ہوا کہ انہوں نے اس کو جہاں پہ علاقے جو فتح کیے ہوئے تھے انہوں نے اس کو اس کا حاکم بنا دیا، یعنی کہ اس کو خود مختار حکمران بنا دیا، اور ساتھ ہی انعام و اکرام کے ساتھ اسے سلطان کا لقب بھی دیا گیا ہے. یعنی کہ قطب الدین ایبک کو جو ہے نا سلطان کا لقب دیا گیا تھا بیٹا. غیاث الدین محمود نے تاج الدین یلدوز کو غزنی اور ناصر الدین قباچہ کو سندھ کا گورنر بنایا. ٹھیک، قباچہ بھی ترکی نسل کا غلام تھا. یعنی کہ یہ جتنے بھی تھے یہ مختلف قسم کے غلام تھے، یعنی غلامی کی زندگی سے گزر کے آئے ہوتے. اس طرح وہ حکمرانی کرتے گئے بیٹا. یعنی جو ترقی کر کے اس عہدے تک پہنچے، اور مارچ ٹھیک ہے 1206 کو سلطان قطب الدین ایبک کو لاہور میں ٹھیک ہے اس کی تاج پوشی سے ہندوستان میں پہلی اسلامی سلطنت کا باقاعدہ ابتدا ہوئی. یعنی کہ پہلی ہندوستان میں پہلی سلطنت کی ابتدا جو ہے نا وہ 1206 میں ہوئی بیٹا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ نہیں بیٹا، بیٹا 17 مارچ جو ہے نا 1206 میں ہوئی بیٹا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اور اس کے بعد حکمت عملی سے مخالفین پر کنٹرول، یعنی کہ اس نے مختلف قسم کی حکمت عملی اپنانا شروع کر دی. یعنی کہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا. بھی ہم ایسے علاقوں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہندو کے شمالی علاقہ جات بھی تھے، اور وہاں پہ جو حکمرانی تھی وہ صرف مسلمانوں کی تھی، لیکن اس کی جو عوام تھی، رعایا تھی، وہ تو ان کی تھی، وہ ان کے خلاف جاسوسیاں کرتے تھے. یا یہ جو وہ 3 تر غلام کی وہ بات کرتے ہیں، تاج الدین ٹھیک ہے یلدوزی کی، غزنی کی، اور ناصر الدین قباچے کی. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ قطب الدین کے سخت خلاف تھے، یعنی مخالف چلتے تھے اس کے. یعنی وہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو اس سلطنت سے ٹھیک ہے ہٹا دیا جائے اور ہم خود اس کی سلطنت کے بادشاہ بن جائیں، یعنی دہلی کے بیٹا. تو اس طرح اس نے جو ہے نا مختلف قسم کے یعنی کہ اس نے اس کی کیا خلیجی بنگال بہار میں ان میں سے ہر ایک ٹھیک ہے ایبک کا حاسد تھا، اور دہلی لاہور پر قبضے کا خواہش مند تھا. وہ کہتے بھی کسی طریقے سے ہم دہلی اور لاہور پر قبضہ ہم کریں، ٹھیک ہے وہاں کی سلطنت ہمارے پاس ہو. اس لیے وہ اس کے ساتھ ایک تو اس کے حکومت کے حامی تھے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو غیاث الدین محمد غوری تھا، ایک نے اس کو مختلف قسم کے مقامات دیے ہوئے تھے ان لوگوں کو. تھے تو وہ غلام، لیکن ان کو مختلف انہوں نے اپنی حیثیت حاصل کر لی، اور اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گئے. لیکن وہ اصل میں قطب الدین ایبک سے جو ہے نا وہ حسد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے ہسٹری ٹھیک ہے، جتنی بھی ہم اٹھا کے دیتے ہیں، اگر ایک بندہ اچھا جا رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو عزت دیں، پروٹوکول دیں بھی ٹھیک ہے وہ آگے جا رہا ہے. ہم اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کریں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹھیک ہے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ نیچے کی طرف. یعنی کہ وہ بھی یہاں اسی طرح کرتے تھے بیٹا. یعنی ایک نے ان مخالفین سے نمٹنے کے لیے مدرجہ ذیل اقدامات کیے. یعنی کہ محمد جو قطب الدین ایبک تھا اس نے مختلف قسم کے
یعنی کہ مراحل تیار کے بھی اس طرح ہم ان دشمنوں کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے اندر گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے اپنے مخالفین ہیں، ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی اس نے جو ہے نا بڑی وی آئی پی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے کیا کیا کہ ناصر الدین قباچے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ جو اس کا سخت دشمن تھا، ناصر قباچہ تھا جو حسد کرتا، اس نے کیا کیا بھی اپنی بیٹی کی شادی کر دی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس طرح قباچہ قربت داری کی وجہ سے اس کی مخالفت سے باز رہا۔ یعنی وہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس کی بیٹی نے کی شادی اس کے ساتھ کر دی، وہ اب جو بات کرتا بیٹی اس کا راز جو ہے نا قطب الدین کو بتا دیتی۔ یعنی اس طرح وہ اس کو اس کے خلاف جنگ کرنے میں کافی روکی رکھتی، یعنی کہ وہ اپنی وائف کی بات مانتا تھا، تو وہ اس لیے وہ اس چیز کی وہ اس سے قربت رازداری کی وجہ سے اس سے۔ لیکن اکثر بہت کم اس طرح ہوتا ہے بیٹا کہ جو ہے نا جس کے ساتھ رشتہ داری کی جائے تو وہ جو ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ وہ جو ہے نا وہ اس کو، ٹھیک ہے، جو اس میں جنگ و جدال ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے بیٹا، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس، ٹھیک ہے، فیمیل کا اوپر اور ان کے جو ہے نا بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیٹا۔ اس کے بعد اگر محمد بن جو ہے نا بختیار خلیجی جو ہے نا اپنے آدمیوں کے ساتھ ہی مارا گیا، یعنی کہ 3-4 دشمن تھے قطب الدین ایبک کے، تو اس کو اپنے ہی لوگوں نے مار دیا بیٹا اس کو۔ دیکھو بیٹا ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کو اپنوں نے ہی مروایا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آؤٹ آف کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ صرف یہ تھا محمود غزنوی تھا تو وہ اس کو جو ہے نا بیماری کی وجہ سے ہوا، اس کو ٹائیفائڈ ہوا، وہ ٹھیک ہے جو ہے نا وہ مرا۔ لیکن اس کے بعد محمد بن قاسم کو دیکھے تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے جو ہے نا قطب الدین ایبک کی جو ہے نا دیکھ رہے ہیں بھی اس کا جو ہے نا اس کے جتنے بھی ریلیٹیو تھے یا ساتھ اس کے حکمرانی کرنے والے تھے اس کو اپنے ہی لوگوں نے مروا دیا بیٹا۔ علی مردان نے اس کی جگہ حکومت سنبھالی، تاہم خلیجی امرا نے اسے قید کر دیا، یعنی کہ اس کو خلیجی جو امرا تھے انہوں نے اسے بھی قید کر دیا۔ قید سے فرار ہو کر دہلی پہنچا اور قطب الدین ایبک کی مدد سے بنگال کی حکومت دوبارہ حاصل کی۔ یعنی کہ اس نے جو اس کو بختیار خلیجی تھا اس کو تو انہوں نے مار دیا بیٹا۔ پھر اس کے بعد جو علی محمد تھا وہ جو ہے نا حکمران بنا اس کا، ٹھیک ہے، بنگال کا بنا۔ لیکن وہاں کی جو امریت تھی، ٹھیک ہے، وہاں کے فوجی جو ہندو دستے تھے انہوں نے اس کو جو ہے نا قید کر لیا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر نکل گیا، یعنی قطب الدین ایبک کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی یہاں اس طرح معلوم میرے بس سے تو ٹھیک ہے انہوں نے ریاست چھین لی، مختلف قلعے ہم سے فتح کر لے۔ پھر وہ قطب الدین ایبک کو ساتھ لے کے دوبارہ ادھر، ٹھیک ہے، اٹیک کرتے ہیں بنگال کے اوپر بیٹا، یعنی کہ وہاں پہ جا کے پھر وہ اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں بیٹا۔ اس کے بعد ہو گیا تاج الدین، ٹھیک ہے، یلدوز نے، ٹھیک ہے، غزنی کا حکمران ہونے کی وجہ سے تمام غوری سلطنت کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا بیٹا۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے میں جو ہے نا غزنی سے آگے بڑھ کر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ قطب الدین نے فوراً لاہور پہنچا اور یلدوز کو شکست فاش دے کر بھگا دیا اور آگے بڑھ کر غزنی تک تمام علاقہ جو ہے نا قبضے میں لے لیا، یعنی کہ اس نے یلدوز کو بھی، ٹھیک ہے، شکست دے دی۔ یعنی اس کے بعد اس نے جو ہے نا لاہور پر بھی جو ہے نا وہ مزید جو علاقے تھے لاہور کے اس کو بھی قبضہ، اور لاہور اور دہلی پر حکومت کی سند بھی لے لی۔ یعنی کہ وہ ہوتا تھا نا ہر بندے کو کریکٹر دیا جاتا تھا بھی، یعنی کہ اس کو سند دی جاتی بھی اس نے، ٹھیک ہے، فلاں علاقہ فتح کیا، اس نے فلاں قلعہ فتح کیا، اس کو سند جاری کیا، یعنی اس کے نام سے، ٹھیک ہے، منسوب کیا جاتا تھا بھی یہ بندے نے فلاں چیز، ٹھیک ہے۔ جیسے اب محمد بن قاسم کا کہا جاتا ہے بھی اس نے سندھ فتح کیا، ملتان تک چلے گیا، یعنی وہ اس کے نام سے مینشن کیا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا راجہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا تاج الدین یلدوز نے، وہ اصل میں دہلی کو، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا لاہور کو فتح کیا تھا، اس لیے اس سے اس کی صنعتیں لے لی کیونکہ وہ دوبارہ قابض ہو گیا قطب الدین ایبک اس کے اوپر بیٹا۔ لیکن صرف 40 روز غزنی پر قبضہ رکھنے کے بعد جب یلدوز پہنچا تو یہ لاہور لوٹ آیا۔ اس نے لاہور کو وقتی طور پر دارالحکومت قرار دے کر حفاظتی انتظامات اس حد تک مضبوط کر دیے کہ یلدوز کو لاہور پر حملہ آور ہونے کی جرت بھی نہ ہوئی بیٹا، یعنی کہ یلدوز دوبارہ جو ہے نا اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی بیٹا۔ اس طرح جو ہے نا اس نے دیکھے حکمت جو ہے نا عملی چیک کریں گے، ٹھیک ہے، یلدوز کی بیٹی سے شادی کر کے تعلقات خوشگوار کر لیا۔ پہلے اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی دی، ٹھیک ہے، ناصر قباچے کو بیٹا۔ اس کے بعد یلدوز جو اس کا سخت دشمن تھا اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی قطب الدین ایبک نے بیٹا، یعنی کہ یہ اس کی حکمت عملی تھی، یعنی کہ اس کے سرحدات کا واضح تعین کر لیا گیا۔ اور اس طرح وہ اپنے سرحد کا واضح تعین، جیسے جو ہے نا پاکستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کا افغانستان کا، انڈیا کا، یعنی کہ اس نے مختلف سرحدوں کا نشان لگایا۔ اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ایک بااثر ترک غلام شمس الدین تمشق سے کر دی، یعنی کہ قطب الدین ایبک کی جو ہے ایک اور بیٹی تھی، اس نے جو ہے نا، دیکھیں پہلے لوگ دیکھتے تھے، لوگوں کی ججمنٹ دیکھتے تھے، لوگوں کو دیکھتے جس کے اندر زیادہ شعور ہے، جو زیادہ جنگی جنون رکھتا ہے،
لوگ اس کو بھی اب بھی تو وہی کنسیپٹ جا رہا ہے جیسے پہلے تھا. 100 سال بعد ہسٹری رپیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اب بھی صرف ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا اپنی بیٹی ٹھیک ہے جو ہے نا دیکھتے ہیں بھی اعلیٰ خاندان میں چلی جائے, رائل فیملی میں چلی جائے, یا جو ہمیں جو ہے نا سپورٹ کریں. کل کو دیکھیں نا ابھی کوئی ایم پی ہے جو ہے نا MNA بنتا ہے ٹھیک ہوگا, وہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے, تو لوگ وہ جو ہے نا وہ جس سے مرضی جا کے رشتہ مانگ لو, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی اوکے ہو گیا, وہ نہ نہیں کرتے. تو ہاں جو ہے نا اس سے غریب چلا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھی نہیں اس کو دینا نہیں ہے. کیا وجہ اس کی یہی تھی کہ پہلے بھی لوگ اسی چیز کو جج کرتے تھے, یعنی کہ بااثر لوگ دیکھتے تھے, یعنی کہ جو جنگی جنون میں مہارت تھی, کیونکہ پہلے تو لوگ جو ہے نا جنگی انڈیویجول طور پر خود لڑنے جاتے تھے نا, وہ اس لیے وہ اس کو زیادہ پریفر, جو تیر انداز زیادہ ہوتا, شاہ سوار زیادہ ہوتا تو اس کو زیادہ لائک کیا جاتا جو جنگ کے اندر. اس کی قوت میں بہت اضافہ ہوا, اس طرح وہ اس کی قوت میں اضافہ ہوا. اس دیر بھی اس نے اپنی بیٹی دے دی, وہ جو ہے نا اس طرح وہ جو ہے نا ان کے ساتھ تعلقات میں اور بہت زیادہ اضافہ ہوا بیٹا. اس کے بعد ملکی انتظامات اور ٹھیک ہے رفاع عامہ, یعنی اگرچہ قطب الدین کو صرف 4 سال حکومت کرنے کا موقع ملا, پھر بھی اس نے ان 4 سالوں میں صرف اعلیٰ منتظم اور حکمران ہونے کا ثبوت دیا, بلکہ رایا پر ایک اونچا معیار بھی قائم کیا. ایک جانب سے اس نے اپنی حکومت میں امن و امان قائم کیا, یعنی کہ امن و امان قائم کرنا سب سے بیسک ریزنز ہوتی ہے بیٹا, کیونکہ مختلف علاقوں کے اندر جس طرح آپ قابض ہوتے ہیں, یا جیسے اب دیکھ لیں کہ ہاں اب جو ہے نا پہلے 70 سالوں سے تو باقی حکومتیں جو ہے نا رہی ہیں پاکستان کے اوپر بیٹا, تو اس کا یہ جو ہے نا اب اس کا کلچر جو ہے نا چینج ہوا ہے, تو اب وہ اس کو نظم و ضبط کو خراب کیا جا رہا ہے اس کا ٹھیک ہے, دن بدن اس کے اندر مختلف قسم کی چینج ہے. اب وہ اس کے اوپر ٹھیک ہے نیو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی مختلف معاملات پر. اس طرح محمد قطب الدین ایبک نے کوشش کی 4 سالوں کے اندر اس نے رایا کے اوپر کنٹرول کر لیا, اور ان کی مادی ضروریات کے باعث ان کے ٹھیک ہے مختلف قسم کے فیصلے کرتے, اور اس حکومت کے عمل و امان کیا, اور چوروں لٹوروں سے اپنی مملکت کو صاف کر دیا. یعنی کہ جتنے بھی چور اور لٹیرے تھے یا جو مسلمانوں کے خلاف چلتے تھے وہ ان تمام تر کو ٹھیک ہے اس نے در بدر کر دیا, اور اس کو نکال دیا, کچھ کو جو ہے نا اس نے قید میں کر دیا. یعنی ملکی پیداوار بڑھنے سے تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے. قطب الدین چونکہ خود بھی پڑھا لکھا تھا, اس لیے اس نے ملک میں تعلیم کو عام کرنے کی جانب خصوصی اقدامات وغیرہ بھی کیے.